الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. آج کی یہ مبارک اور متبرک مجلس جو ماضی قریب ہی نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے اندر علم حدیث کا شور اور علم حدیث کا غلغلہ اس نسبت سے متعارف ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے دارالعلوم دیوبند تک کے تمام اساتذہ اس میں شریک ہیں۔ آج کی یہ متبرک جو مجلس ہے اس کا عنوان ہے معروف عالم دین، اویس زمانہ، محدث وقت، مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال، آثار اور تعلیمات و ملفوظات کے عنوان سے جو کتاب مرتب ہوئی ہے اس کتاب کی یہ تعارفی مجلس اور تعارفی نشست ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، جو ان کی علو نسبت تھی اور جو ان کی علو شان تھی، آج تک اس تعلق سے جو ایک علمی حلقے میں اس کا تعارف ہونا چاہیے تھا وہ اب تک ہوا نہیں۔ کئی وجوہات ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم وہ تفصیل سے رکھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا قرض تھا جو یقیناً تحریری گنج مراد آباد کے ذمے تھا، یا جو اہل علم کا طبقہ ہے جو اس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت سے، علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، ان کے اوپر قرض تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا کی، اور اس میں ایک لمبے عرصے تک مجھ نگار کو کام کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس سعادت کے نتیجے میں آج یہ پہلی جلد جو کلیات حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کے احوال و آثار اور تعلیمات و ملفوظات پر مشتمل ہے، جلد اول کی انشاءاللہ کی یہ پہلی نشست اور تعارفی شکل آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ یہ ایک بڑا تفصیلی مرحلہ ہے، اور اس تفصیل میں بھی ہم جائیں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا وجوہات رہیں اس کتاب کو مرتب کرنے کی، یا اور بھی آگے کیا چیزیں ہیں ایسی جو اس کتاب میں شامل کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں پیش آئیں کہ جو ان کتابوں کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تمام بہت سے سوالات ہیں، تو بہت سے ہمارے دوست اور احباب نے، بہت سے محبت کرنے والوں نے، بہت سے علمی حلقوں میں جب یہ کتاب پہنچی تو ہر طرح کے سوالات اور بہت ساری معلومات لینے کی بہت سے ہمارے دوستوں نے کوشش کی، لیکن ظاہر ہے فرداً فرداً ہر ایک کو جواب دینا، فرداً فرداً ہر ایک کے سوال کو جواب دے کر کے اس تک بات پہنچانا یہ ایک مشکل کام تھا۔ تو تقاضا یہ ہوا کہ ایک ایسی مجلس طے کر لی جائے کہ جس مجلس میں اس کتاب کے حوالے سے اور مولانا کی شخصیت کے حوالے سے ایک تفصیلی تعارف بھی پیش ہو جائے، اور وہی جواب تمام سامعین کے لیے، تمام چاہنے والوں کے لیے اور تمام علم دوست احباب کے لیے یہ تعارفی مجلس پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس مجلس کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے عزیزم حافظ محمد قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں
تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ دیار آقا کو دیکھو، میری تمنا ہے، دیار آقا کو دیکھو، میری تمنا ہے، دیار آقا کو دیکھو، میری تمنا ہے، سنہری جان کو چومو، میری تمنا ہے، سنہری جان کو چومو، میری تمنا ہے، اور قدم نبی کے پڑے ہیں جہاں جہاں اے خدا، قدم نبی کے پڑے ہیں جہاں جہاں اے خدا، قدم نبی کے پڑے ہیں جہاں جہاں اے خدا، وہ خاک سرما بناؤں میری تمنا ہے، وہ خاک سرما بناؤں میری تمنا ہے، دیار آقا کو دیکھوں میری تمنا ہے، اور طواف کعبہ کروں اور قبر اطہر پر، طواف کعبہ کروں اور قبر اطہر پر، طواف کعبہ کروں اور قبر اطہر پر،
کھڑا میں نعت سناؤں میری تمنا ہے، کھڑا میں نعت سناؤں میری تمنا ہے، اور خدا مجھے میرے محبوب سے ملا دینا، خدا مجھے میرے محبوب سے ملا دینا، خدا مجھے میرے محبوب سے ملا دینا، درود سامنے پڑھ لوں میری تمنا ہے، درود سامنے پڑھ لوں میری تمنا ہے، دیار آقا کو دیکھوں میری تمنا ہے، اور خدا مجھے میرے محبوب سے ملا دینا، قبول التجا کر لو، قبول التجا کر لو در محمد پر، قبول التجا کر لو در محمد پر، میں تحفہ جان کا رکھ دوں میری تمنا ہے، میں تحفہ جان کا رکھ دوں میری تمنا ہے، اور نبی کے منبر روضہ کے درمیان قاسم، نبی کے منبر روضہ کے درمیان قاسم، نبی کے منبر روضہ کے درمیان قاسم، ارے ادا نماز میں کر لوں میری تمنا ہے، ادا نماز میں کر لوں میری تمنا ہے، دیار آقا کو دیکھوں میری تمنا ہے۔ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور اس مقصد کے تحت ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک بڑی تعداد یقیناً دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کی خدمت جو مجھ حقیر اور مجھ گنہگار سے لی ہے، یہ ہمارے لیے سرمہ بصیرت اور سرمایہ سعادت ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ علم حدیث اور علم قرآن سے نہایت لبریز ہے۔ اتباع سنت کا جذبہ آپ کی زندگی کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جو آپ کی زندگی کے اندر سنت سے خالی رہا ہو۔ آپ پل پل اس بات کی فکر کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھی لمحہ سونے کا ہو، جاگنے کا ہو، کھانے کا ہو، یا قضاء حاجت کا ہو، یا کسی قسم کا کوئی مرحلہ آپ کے سامنے ہو، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو۔ یہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد بھی تھا، اور آپ کی زندگی کی یہی تعلیمات بھی تھی۔ سچائی یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن رحمۃ اللہ علیہ نے
جس طرح احیاء سنت کا جذبہ جو لوگوں میں پیدا کیا تھا اور سلوک و معرفت کی جو منزلیں آپ نے طے کی تھی وہ پوری دنیا کے اوپر آیا تھی، واضح تھی، کیونکہ آپ براہ راست ہندوستان کے عظیم محدث اور ہندوستان کے عظیم فرزند کی حیثیت سے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اور اس میں گرامی دنیا کے اندر متعارف ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کے تعلق سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے جو تمام اصاغر اور تمام اکابر میں ان کو ممتاز کرتی ہے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا وہ یہی علم حدیث کی نسبت تھی اور یہی علم قرآن کی نسبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم قرآن میں جس طرح ماہر بنایا تھا اسی طرح ان کو علم حدیث کے اندر بھی ماہر بنایا تھا۔ گنج مراد آباد میں اس وقت جو علم حدیث کا حلقہ لگا کرتا تھا وہ علم حدیث کا حلقہ صبح سے لے کر کے شام تک اور پھر شام سے لے کر کے رات تک اخیر حصے تک سلوک کا حلقہ لگا کرتا تھا۔ صبح سے لے کر کے شام تک جو بھی آپ کے پاس آتا وہ آپ کے سبق میں شریک ہو جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ اشراق کی نماز کے بعد علم حدیث کا حلقہ لگا کر کے تشریف فرما ہیں اور سبق پڑھا رہے ہیں، چند طلبہ علم حدیث کی تعلیم آپ سے لے رہے ہیں، اسی درمیان کوئی عظیم محدث بھی آ جاتا ہے، اسی درمیان کوئی عظیم مفکر بھی یہاں الوا فروز ہوتا ہے اور سیدھے وہ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر کے آپ کی مجلس میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کتابوں میں کہ آپ علم حدیث کا درس دے رہے ہیں اور اسی علم حدیث کے درس دینے کے دوران کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ آپ کی مجلس میں شریک ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اسبا عاصمن کے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب عاصم علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرتب کی ہے، اس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ بعض مرتبہ علم حدیث کا سبق ہو رہا، بخاری شریف کا کوئی پارہ ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی عالم جلوہ افروز ہوتا تو حضرت اس کو بھی فرماتے کہ بھائی سبق میں آپ بیٹھ جائیے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آنے والے کا انداز بھی دیکھتے اور اس آنے والے سے جو بات چیت آپ کی ہوتی وہ سنت کے دائرے میں ہوتی۔ آنے والا جب آپ کی مسجد میں داخل ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خلاف سنت کو داخل ہو رہا ہو یا خلاف سنت کوئی کام کر رہا ہو، آپ اس کو فوراً روکتے بھی تھے کیونکہ آپ کی سرشت کے اندر سنت کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ بہرحال حضرت مولانا کو علم حدیث سے جو شغف تھا وہ دنیا کے اوپر واضح بھی ہے اور آیا بھی ہے، اور اسی علم حدیث کی نسبت پر بہت سے کبار علماء نے آپ سے سند حدیث کی اجازت بھی حاصل کی ہے اور سند حدیث لینے کے لیے گنج مراد آباد بھی حاضر ہوئے۔ بہت سے اکابر کے بارے میں یہ آتا ہے، خود حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کانپور سے چل کر کے گنج مراد آباد حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے تو باقاعدہ ایک سفر نامہ لکھا تھا نیل المراد فی السفر الی گنج مراد آباد کے عنوان سے، اور اس میں مکمل تفصیل بھی لکھی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کبار علماء کا نام آتا ہے تاریخ میں جو یہاں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو اس وقت موجود تھے بے انتہا آپ سے عقیدت بھی رکھتے تھے، بے انتہا آپ سے محبت بھی کرتے تھے اور آپ سے عقیدت و محبت کے طفیل میں آپ کے پاس رہتے بھی تھے، آپ کے پاس کھاتے بھی تھے، آپ کے پاس پیتے بھی تھے، ساری چیزیں ہوا کرتی تھی اور آنے والے آ رہے جانے والے جا رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، 1895 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو اس وقت کوئی جماعت تقسیم نہیں ہوئی تھی آپس میں۔ اس وقت کے کبار علماء اپنے اپنے مشن میں لگے ہوئے کام کر رہے تھے۔ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حجت اللہ کی مرض الامام الاکبر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے سید الطائفہ حاجی احمد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے کبار علماء اس وقت جو اپنے اپنے مشن میں کام کر رہے تھے۔ اس وقت تو دارالعلوم کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے بیشتر حضرات کی آمد یہاں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ وہ دور ایسا تھا کہ سلوک و معرفت کا ایسا دورہ تھا کہ حضرت
حضرت گنگوہی کے خانقاہ میں بھی لوگ حاضر ہو رہے ہیں، گنج مرادآباد خانقاہ میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا جو دارالعلم تھا وہ تھا فرنگی محل۔ فرنگی محل اس وقت چونکہ وہاں سے کبار علماء پیدا ہوئے تھے، وہیں کے علامہ عبدالحی حسنی علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت سے دیگر حضرات تھے جو وہاں موجود تھے، اور خود حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی، غالباً شریف عقائد تک وہاں آپ نے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر آپ دلی تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن کے حوالے سے جو کچھ تاریخ میں موجود ہے، بہت سی کتابیں وجود میں آئی ہیں، بہت سی تحریریں وجود میں آئی ہیں، لیکن ان تحریروں کا تعلق اور ان کتابوں کا تعلق تقسیم ہو گیا تھا۔ تقسیم کس معنی کا ہوا تھا؟ تقسیم کی کیفیت یہ بنی تھی کہ سب سے زیادہ جو علمی حلقوں پر احسان کیا ہے وہ ہے حضرت مولانا تجمل حسین غزنوی بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو رشتے میں غالباً حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا بڑا ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت جو کتابیں لکھی تھی فضل رحمانی کے نام سے اور کمالات رحمانی کے عنوان سے، ضخیم کتابیں تھیں، غالباً 200-300 صفحے سے اوپر ہی پہنچ جائیں گی اور اگر ان کو تیار کیا جائے۔ اس کے بعد سلسلہ یہ چلتا رہا، بہت سی چھوٹے بڑے رسالے آتے رہے، ذکر رحمانی آیا، اور پھر وہب الرحمن، مصباح العاشقین، اسرار رحمانی، عرفان رحمانی، اور پھر خود خانقاہ کی طرف سے افضال رحمانی اور رحمت النعمت کے عنوان سے یہ کتابیں منظر عام پر آئیں۔ بات کہاں سے بنی؟ حضرت مولانا تجمل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، رہتے بھی تھے، اور ان سے بہت تعلق تھا ان کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قلم کی صلاحیت سے مالا مال کیا تھا، اور حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، انہوں نے بھی کتاب جو لکھی ہے اور اس میں بھی بہت سی اہم اور بنیادی معلومات ہیں۔ اب جب کتاب حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کافی عرصے کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تذکرہ فضل الرحمن گنج مرادآبادی کے عنوان سے، تو اس میں بہت سی اہم اور بنیادی معلومات کو جمع کیا حضرت نے، اور غالباً وہ شاید 1358 کے آس پاس وہ کچھ ایسے ہی چھپی تھی۔ تو اس میں تذکرہ فضل الرحمن کے حوالے سے جو بہت سی بنیادی معلومات تھی، آپ نے ان کو جمع کیا اور بہت سی اہم کتابوں کو اس میں حوالہ دیا۔ 100 صفحے سے زائد وہ کتاب ہے، 150 صفحے کے قریب، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو اہم معلومات تھی وہ امت تک پہنچائی۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بہت زیادہ چھپی، بہت زیادہ مقبول بھی ہوئی، اور علمی حلقوں میں اور عوامی حلقوں میں یہ کتاب خوب پڑھی گئی، اور اکثر و بیشتر حضرات کے پاس یہی ایک نسخہ ملا کرتا تھا۔ حضرت مولانا کے تعلق سے یہ کتاب ہم سب کی معلومات کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی، لیکن بہت سی ایسی معلومات تھی جو اوجھل تھی۔ خود مولانا اپنے مقدمے میں اس کو تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے اجزاء منتشر ہیں جن کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اب جب حضرت مولانا کی یہ کتاب سامنے آئے، ظاہر ہے بہت سی اہم جو باتیں تھیں لوگوں کو ناگوار بھی گزری، لیکن مولانا کی یہ کتاب مقبول ہوئی، اور پھر اس کتاب کو رد میں کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نیل المراد مرادآباد کے رد میں آدھا ہوا حق المبین کے عنوان سے شائع کی۔ یہ بہرحال یہ اپنا ایک ذوق کہہ لیجیے، آپ اس کو ہم ذوق ہی کہیں گے، کیونکہ کوئی ایسا گالا لفظ استعمال نہیں کریں گے جس سے تشدد محسوس ہو۔ اتنا کہیں گے کہ بہرحال کچھ تردیدات چھپی جن کی ضرورت نہیں تھی، ہاں کچھ روایات تھی جن کے تعلق سے پس و پیش کہہ لیجیے، ان کو روایات کاذبہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے جو مصنف لکھتا ہے، جو سوانح نگار ہوتا ہے، اس کی اپنی بنیادی معلومات بھی ہوتی ہیں۔ اگر اس واقعے کو لکھنے میں کوئی اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اپنے متعلقین سے یا اس وقت کوئی رسالہ تحریر کیا گیا اس سے رجوع کرتا ہے۔ ہاں
ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ دوسرے کی ہماری نگاہ میں تو وہ واقعی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دوسرے کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اہمیت کا حامل نہ ہو اور اس کو روایت کاذبہ کہہ کر کے اس کو دور کر دیا جائے، رد کر دیا جائے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سی بنیادی کتابیں جو اس وقت ہم نے ایک فہرست مرتب کی تھی اور اسی فہرست کے تعلق سے کتاب آپ کے سامنے آئی ہے۔ حضرت مولانا کے حوالے سے جو کتاب تذکرہ فضل الرحمن مرتب ہوئی چھپی، ہم نے بھی اس کو خوب پڑھا اور خوب الحمدللہ اس کو تقسیم بھی کیا، دوست احباب تک پہنچایا۔ لیکن میری ایک دیرینہ خواہش یہ تھی کہ اس کتاب کے اندر جو معلومات ہے، جو 150 صفحے کی کتاب ہے، اور حضرت مولانا نے جن کتابوں سے اس کتاب کو تیار کیا ہے، کاش کہ ان کتابوں تک ہماری رسائی ہو جائے اور ان کتابوں کو حاصل کر کے ہم ایک مجموعہ مرتب کرنے یا کوئی اہم سوانح آ جائے جو بنیادی معلومات پر مشتمل ہے، کیونکہ خلجانی کیفیت کو دور کرنا ضروری تھا۔ اور اس کتاب یعنی کلیات فضل الرحمن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ خیالات تھے حضرت مولانا پر کام کرنے کی۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ بہرحال گنج مراد آباد کی ہونے کی حیثیت سے ایک یہ کہہ لیجیے کہ حضرت مولانا کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے شروعات سے ہی رہا ہے، اور خود دارالعلوم دیوبند کے جو مہمان خانے میں جو 2 تختیاں ٹنگی ہوئی ہیں، ایک تختی جو محدثین کی فہرست کی ہے اور ایک تختی جو مجاہدین کی فہرست کی ہے۔ جو محدثین کی فہرست ہے اس میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے، تو ظاہر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے حلقے سے کافی مقبول اور کافی شہرت یافتہ شخصیت تھی۔ سب سے پہلے جو کتاب مرتب ہوئی تھی وہ ہمارے شیخ احمد ابوالخیر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1306 ہجری میں اتحاف الاخوان یا اسانید فضل الرحمن کے عنوان سے کتاب مرتب کی تھی۔ اچھا، اس کتاب کے تعلق سے بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب صرف ایک اس کا نسخہ جو لکھنؤ میں فرنگی محل میں حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کے پاس موجود تھا۔ فرنگی محل کے ایک عالم نوجوان فاضل ہیں، نہایت شریف آدمی ہیں، تو ان کے پاس یہ نسخہ موجود تھا جو ہمارے دوست حضرت مولانا فیصل صاحب ندوی بٹکلی دامت فیوزوں میں ڈالیا، ان کی وساطت سے ہماری رسائی وہاں تک ہوئی اور ہم وہاں گئے ان کے پاس، وہ نسخہ ہم نے دیکھا۔ ان سے مانگنے کی بھی ہم نے کوشش کی، ہمیں آپ یہ نسخہ دے دیجئے تاکہ ہم اس کو بہرحال چھاپیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ صرف میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے اور بہت دور دراز سے لوگ، عرب سے، یہاں تک کہ عرب سے لوگ آتے ہیں اور اس نسخے کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بہرحال کوشش کی کہ اس کی پی ڈی ایف حاصل ہو جائے۔ بہرحال وہ پی ڈی ایف حاصل ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کمپوزنگ کرائی، اس پہ تصحیح کرائی، پھر اس دوران ہمیں ایک بہت قیمتی اور نایاب نسخہ اتحاف الاخوان کا حاصل ہو گیا۔ یہ جو کتاب ہے کلیات حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حوال و آثار اور تعلیمات و ملفوظات کے عنوان سے، اس کتاب کے تعلق سے بہت سی اہم معلومات آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت مولانا پر جو کتابیں شائع ہوئی ہیں اس وقت میں شائع ہوئی تھی، آج سے 100 سال پہلے، اور بہت سے لوگوں نے اس وقت ہوتا اصل میں یہ تھا کہ جو حضرت کے متعلقین تھے، آتے تھے، وہ رہتے تھے، حضرت کی زندگی میں آتے تھے، رہتے تھے، حضرت کے انتقال کے بعد آئے تو ایک روز رہے، 2 روز رہے یا 3 روز رہے، اس کے بعد چلے گئے۔ تو وہ حضرات بہت زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت کے جو تعلیم یافتہ ہوتے تھے وہ بہت اچھے لوگ ہوتے تھے اور ان کی اردو بہت اچھی ہوتی تھی۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اچھا لکھنا بھی جانتے تھے اور صحیح معلومات بھی ان کو مل جاتی تھی۔ چنانچہ کسی کا کوئی رسالہ 46 صفحے کا، کوئی 42 صفحے کا، کوئی 50 صفحے کا، اسی طریقے سے کوئی 30 صفحے کا، کوئی 60 صفحے کا، اس طرح کے بہت سے رسائل اس وقت لکھے گئے تھے کہ جو آتے تھے اپنے حاضری کے تعلق سے جو وہاں موجود تھے وہ دیکھا،
وہ لکھ دیا، حضرت کا کوئی واقعہ سنا وہ لکھ دیا، یا حضرت کے واقعے کے تعلق سے کوئی بات دوسرے سے سنی اس کو لکھ دی، اپنی آمد کا ذکر کر دیا کہ ہم حضرت کے پاس گئے، ملاقات ہوئی اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس تعلق سے لکھ دیا۔ پھر اس وقت جو گنج مراد کی جو کیفیت تھی، جو حالات تھے، جو خانقاہ میں آیا کرتے تھے، ان کا نام نامی اسم گرامی لکھ دیا۔ اس طرح کی ایک رودات بن جایا کرتی تھی پوری، آپ اس کو سوانح عمری کہہ لیں یا اسی طریقے سے یہ کہہ لیں کہ ذکر مبارک کے عنوان سے تحریر لکھ دی۔ اس طریقے سے بہت سی تحریریں اس وقت جو اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو الحمدللہ وہ بھی ذخیر کتابیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کتابوں کی بھی ترتیب جاری ہے۔ آج سے کم و بیش ہے 10 سال پہلے، بلکہ اور زیادہ کہہ لیجیے، ہم نے سوچا کہ حضرت مولانا پر جو کام ہوا ہے، ابھی اس کام کے اندر تشنہ کامی ہے، وہ کام مزید اور ہونا چاہیے اور ایک ایسی شکل بن جائے کہ حضرت مولانا کی ایک عمدہ سوانح جو صحیح اور مستند معلومات پر مشتمل ہو، رتب و یابس سے بھی دور ہو اور کسی روایت کی تردید یا کسی روایت کے تکذیب کا انداز بھی تبدیل ہو، ساری چیزیں ہوں اور اس میں یہ محسوس نہ ہو کہ یعنی کہ ہمارے اکابر کو یا دوسروں کے اکابر کو کوئی ایسی بات کہی جائے۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں اس طرح نہیں جانا چاہتے ہیں کہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ اس وقت کے جو ہمارے اکابر نے جو لکھا تھا وہ بہت سچا تھا، صحیح تھا، نبات اللہ تھا، کیونکہ حضرت مولانا تجمل حسین بیاری رحمۃ اللہ علیہ مزار علوم سہارنپور کے فارغ تھے اور بہت قابل آدمی تھے۔ حضرت مولانا سید محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت قابل آدمی تھے، حضرت کے صحبت یافتہ تھے، اور خود شیخ ابو الخیر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت قابل آدمی تھے اور بہت زیادہ حضرت کے صحبت یافتہ تھے، اور بہت سے جو اس وقت لوگوں نے لکھا تھا تو نہایت قابل لوگ تھے، اہم لوگ تھے، ان کی تحریریں بھی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو تحریریں ہمارے سامنے ہم نے اس کتاب میں مرتب کی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام معاصر علماء میں تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی آپ سے بے انتہا محبت، بے انتہا عقیدت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اپنی سعادت سمجھا تھا، حاضر بھی ہوتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب کلیات فضل الرحمن یہ جلد اول ہے جو کم و بیش 640 صفحات پر مشتمل ہے، اہم کتاب ہے، اور اس میں ہم نے 7 کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ 7 کتابیں جو ہیں، اچھا ایک نام تو اور رہ گیا ہے، علامہ ظہیر حسن شوق نیمی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عظیم محدث تھے اور بہت قابل آدمی تھے۔ کم و بیش 87 یا 88 رسائل کا بھی ایک مجموعہ بھی شائع ہوا ہے جو 700 صفحات پر مشتمل ہے، رسائل نیمی کے نام سے۔ وہ بھی حضرت مولانا کے بڑے مداح تھے اور بہت زیادہ عقیدت بھی ان کو تھی، شریف کی لاتے تھے۔ انہوں نے ایک شاندار قصیدہ بھی لکھا تھا، وہ شاندار قصیدہ بھی اس کتاب کے اندر شامل ہے جو کم و بیش 12-13 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہم نے کام کی ترتیب بنائی ہے، ہمارا یہ کام کم و بیش 4 سے 5 جلدوں میں پہنچے گا، زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تخمینہ ہمارا ابھی ہے۔ پہلی جلد 640 صفحات پر مشتمل ہے، ہم نے اس میں 7 کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا 7 کتابوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ حضرت مولانا راشد صاحب کانلوی دامت برکاتہ جو اس وقت کے عظیم مورخ بھی ہیں اور عظیم محقق بھی ہیں، ان کی خدمت میں ہماری حاضری ہوئی 2018 میں، اور ہم نے ان کے سامنے، چونکہ حضرت مولانا کا تعلق مراد آباد سے بہت اچھا ہے اور ان کے گھرانے کا ایک نسبتی تعلق حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن سے ہے، خود چونکہ ان کے جو والد تھے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ تھے شاہ عاشق الہی فلتی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شاگرد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن کے ایک واسطہ ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا نور الحسن صاحب نہایت محبت بھی کرتے تھے اور عقیدت بھی رکھتے تھے۔ جب ہمارا ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے بلایا، وہاں حاضری ہوئی، حاضری ہونے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ بہرحال کام تو ہوا ہے مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، لیکن نوعیت کے اندر تبدیلی اگر ہو جائے اور ابھی مزید جو تشنہ کامی وہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ مولانا نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور
اور ان کے پاس جو علم حدیث کے نسخے رکھے ہوئے تھے، ابو داؤد کا نسخہ تھا اور ترمذی کا نسخہ تھا، انہوں نے دکھایا کہ مولانا فضل الرحمن اس میں پڑھایا کرتے تھے، اس میں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اب بات رہی کہ کام کس طرح کیا جائے۔ اچھا، ہم نے جو بات آپ سے یہ کہی کہ تقریباً 10 سال سے میرا ارادہ تھا کہ یہ کام ایسا کیا جائے جو مولانا کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہو اور تمام پہلوؤں پر روشنی پڑ جائے۔ اس کے لیے یہ کہیے نا، کسی نے کہا ہے، بڑی قیمتی بات کہی کہ جو تصنیف و تعریف کا ذوق رکھتے ہیں تو 3 باتیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو عمر نوح چاہیے، یعنی کہ لمبی عمر چاہیے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو عمر ملی تو کہا جاتا ہے کہ عمر نوح چاہیے، اور صبر ایوب چاہیے، کیونکہ لکھنے کے دوران بہت سے ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ صرف لکھنے والا ہی جانتا ہے، دوسرا اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری بات کہی گئی کہ یہ قارون کا خزانہ چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، لکھنے کے بعد اس کو مرتب کرنا، پھر اس کو کمپوز کرانا، پھر اس کو چھپانا، اور پھر اس کو، اب تو بہرحال ہدیے کا زمانہ چل گیا ہے، لکھنے سے پہلے مطالبہ ہو جاتا ہے کہ ایک کتاب ہمارے لیے بھی بھیج دینا۔ بہرحال تو قارون کا خزانہ چاہیے۔ تو اب جب قارون کا خزانہ چاہیے تو ظاہر ہے قارون کے خزانے کے بعد جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب پیسہ ہو تو کتاب چھپے گی، اور مہنگائی کے وقت میں کتاب پہ ہدیہ کرنا ہے، بہرحال نہیں کہیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کتاب ایک ہے کہ اتحاف الاخوان باسانید فضل الرحمن، یہ شیخ احمد ابو الخیر مکی کی 1306 ہجری میں چھپی تھی۔ اس کتاب کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے۔ اس کتاب میں ہوا یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا ہے۔ یہ رسالہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ایک مرتبہ ہم سے مولانا فیصل صاحب کہنے لگے تھے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ رسالہ باضابطہ حاشیے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اچھے عمدہ پیمانے پر شائع کر کے تقسیم کیے جائیں۔ ہم نے مولانا کی خدمت میں یہ رسالہ بھیجا تھا آج سے کم و بیش 2 یا 3 سال پہلے، کہ آپ اس کے اوپر ایک اچھا سا نوٹ لکھ دیجیے اور ایک تعارفی شکل آ جائے، انشاءاللہ ہم اس کتاب کو شامل کریں گے۔ بہرحال حضرت مولانا بھی مصروف ہیں اور ایک بڑے ادارے کے استاذ بھی ہیں، خیر وہ کام ہو نہیں سکا ان سے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے ہدیہ اشاق فضل الرحمن، جو حضرت مولانا عبدالغفار صاحب آسیوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ 6 مہینہ حضرت مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے باضابطہ، اور 6 مہینہ رہ کر کے صحائح ستہ کی مکمل کتابیں پڑھی۔ اچھا، ایک خاص بات ان کی یہ کہ ہم نے جو اب تک مطالعہ کیا کوئی ایسا شخص ہم کو نہیں ملا کہ بالاستیعاب کسی نے رہ کر کے حضرت کی خدمت میں صحائح ستہ پڑھی، لیکن بہرحال یہ عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اس کام کو کیا۔ یہ کتاب 1313 ہجری میں چھپی تھی، گویا کہ مولانا کے انتقال کے بعد ہی سب سے پہلی تصنیف یہ ہے جو انتقال کے معنی بات لکھی گئی ہے، کیونکہ 1313 ہجری مولانا کا انتقال کا سال ہے، اور اسی سال غالباً مواد مرتب کر کے لوگوں کی بہت زیادہ یہ ہوئی، بہت زیادہ خطوط بھی آئے کہ ایک کتاب ایسی مرتب کر دی جائے جو ان کی زندگی کے احوال پر مشتمل ہو، اور اس میں یہ معلومات ہو کہ مولانا کا انتقال کس کیفیت میں ہوا اور کیا بیماریاں لاحق رہی، مریض جب آپ مریض تھے تو کون سے اطباء آتے تھے اور کون آپ کی خدمت میں رہتے تھے، یہ تفصیلات ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہیں، اور تفصیل سے انہوں نے لکھا، یہاں تک کہ انہوں نے دن اور تاریخ کا بھی اہتمام کیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کیا بیماری رہی، کس تاریخ میں کون سے ڈاکٹر آیا، کون سے حکیم آئے، کیا علاج ہوا، حضرت کیا کھانے کے لیے مانگتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تو آپ کی کیا کیفیت بنتی تھی، یہ تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ تیسری کتاب ہے فدائے فضل الرحمن، یہ ایٹا کے جناب قاضی محمد فدا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اچھے آدمی تھے، قابل آدمی تھے۔ انہوں نے 1314 ہجری میں یہ کتاب مرتب کی تھی، اور اس میں حضرت مولانا کے احوال بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں مکتوبات بھی۔ اچھا، ایک بات یہ رہ گئی تھی مکتوبات کے حوالے سے، حضرت مولانا کے مکتوبات کا مجموعہ ہم نے بھی اس کا اہتمام اس لیے نہیں کیا ہے کہ الگ سے مکتوبات کا مجموعہ شائع کرنا، پھر اس کے تشریح کرنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ حضرت مولانا کے مکتوبات پہ بہت تفصیلی مکتوبات نہیں ہوا کرتے تھے، کسی کو بہت تفصیلی خط لکھا ہو ایسا کوئی خط ہماری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ آپ صرف 2 سے 3 لائن مشکل سے
3 लाइन का तो खत नहीं देखा हमने, लेकिन 2 लाइनों का तो खत बहुत देखे। बस आपने कि किसी से कहा, आपने सलाम किया, सलाम करने के बाद उसको दुआएं दी और दुआ देने के बाद ये कहा अल्लाह ताला आपको सुन कामयाब करे। इस तरह के मकतूबात आपके इसमें मौजूद हैं और आपने जो दुआएं दी हैं इन लोगों को कामयाबी भी मिली है बहरहाल, और बहुत सी करामात का ज़ुहूर तो हुआ ही अल्हम्दुलिल्लाह, और उन करामात को लोगों ने महसूस भी किया जो उस वक्त मौजूद थे, और वो सब करामात किताबों में मौजूद थे, क्योंकि साहिब निस्बत आदमी थे, निहायत मुत्तकी, निहायत परहेजगार इंसान थे, तो करामात का ज़ुहूर भी होना कोई मुस्तबाद अमर नहीं है। तीसरी किताब जो चौथी जो किताब है वो कमालात रहमानी, मौलाना तजम्मुल हुसैन देसनवी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की, वो 1315 हिजरी में छपी थी। हज़रत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़ी इस्तेदाद आलिम दीन थे, बहुत काबिल शख्सियत थी, और इंतकाल के 2 साल के बाद ये किताब लिखी। इस किताब के ताल्लुक से कुछ हमारे दोस्तों में जो उस वक्त तजब्जुब रहा, जब तजब्जुब कह लीजिए, या उसके एक अरसे के बाद जब कुछ किताबें लिखी गई, तो कमालात रहमानी के कुछ ये कह लीजिए कुछ सफ़हात या कुछ वाक़ियात के ताल्लुक से नागवारी का इजहार किया गया। लेकिन हम समझते हैं वो नागवारी कोई इस तरह की नहीं थी कि उनको रिवायत काज़िबा कह करके उसकी तब्दील की जाती, या ये कह सकते हैं कि बहरहाल उन्होंने जो लिखा है वो इस तरह नहीं, इस तरह था, लेकिन उसको इस तरीके से पेश किया गया गोया कि उसका अंदाज तब्दील कर दिया गया। ये अच्छा, मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 किताबें मजीद लिखी फजल रहमानी की उन्वान से, और फजल रहमानी 2 जिल्दों में है, जिल्द अव्वल और जिल्द 2, दोनों जिल्दों के कमो बेश 300 सफ़हात मुरत्तब हो जाएंगे। इस मौके पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हजरत मौलाना डॉक्टर इस्माइल इदरीस साहब सिंधी दामद बरकातहू का, कि जिन्होंने हमें फजल रहमानी का जिल्द 2 ये हमें इनायत किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। खैर, तो कमालात रहमानी इसमें हमने शामिल की। कमालात रहमानी के अंदर बहुत से बुनियादी अहम मालूमात हैं, जो कहिए कुरान के हवाले से, या मौलाना के इल्मी हक़ों के हवाले से, या उनके पास जो आमद होती थी जिन उलमा इकराम की उनके हवाले से, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। उसको पढ़ना चाहिए, अच्छी किताब है। 5वीं किताब है फ़यूज़ रहमानी, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और ये हज़रत मौलाना शाह फज़ल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के जो फ़यूज़ अनवार और उनके जो बरक़ात हैं उसको तहरीरी शक्ल में इन्होंने मुरत्तब किया है। 1320 हिजरी में ये किताब छपी थी, और हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत, यानी कह लीजिए उनका मकाम व मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के ऊपर आया है, और ख़ुद उनका एक बहुत बड़ा कारनामा जो नज़्मे की शक्ल में मौजूद है वो हमारे सामने है। इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी रहमतुल्लाह अलैह की जो एक और किताब वो है इरशाद रहमानी व फज़ल यज़दानी, जो 1327 हिजरी में लिखी गई। इसमें हज़रत मौलाना के इरशादात हैं, जो आपने दुआएं बताएं, किसी कुछ लिख करके दिया वो आप इसमें मौजूद है, या कोई सुन्नत का मरहला पेश आया और उसमें कोई दुआ या जुमले हैं वो मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बुनियादी अहमियत की हामिल है। 7वीं किताब है इरशादात फजलिया, जो ख्वाजा सैयद मुहीउद्दीन हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये मुख्तसर सा रिसाला 6-7 सफ़े का, और इसमें बहरहाल जो उस वक्त मुहाजिर हुए थे वो सब तफसीलात इसमें लिख दी है। ये किताब का जो इजमाली तारुफ पेश किया गया, ये इस किताब की जिल्द अव्वल की तकमील है ये, और इस किताब के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सा कीमती मवाद आपको मिलेगा। और इस किताब के अंदर 2 बड़े आलिम, एक हज़रत मौलाना नूरुल हसन साहब राशिद कानलवी दामद बरकातहू का कीमती और मुफस्सल मुकद्दमा मौजूद है। जब ये किताब हमने उनके पास भेजी तो कम और बेश 1 साल तक उनके पास रखी रही, इसका मुसवदा रखा रहा, और 1 साल के बाद जब मुसलसल हमारे इसरार पर उन्होंने इसको देखा, देखने के बाद फिर अपना एक तासुराती तहरीरनामा हमको इरसाल किया जो इसमें शामिल है। उन्होंने बहुत सी दुआओं से भी नवाजा है। इसी तरीके से मुल्क के एक बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना अख्तर इमाम आदिल साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, जो खुद माशाअल्लाह साहिब कलम है और साहिब इल्म अमल है, उनका कीमती मुकद्दमा इसमें मौजूद है, कीमती तहरीर भी मौजूद है। उन्होंने भी बहुत सी दुआओं से नवाजा है और मजीद काम की उन्होंने हिदायत भी की है। खुद राक़िब का मुकद्दमा इसके अंदर एक तफसीली मुकद्दमा है, और उस मुकद्दमे के अंदर ही बहुत सी अहम बातों को उजागर किया है।
اور بہت سی چیزوں کو واضح بھی کیا ہے. تو یہ کہیے کہ یہ ہمارا جو کیا نام کلیات کا جو مجموعہ ہے یہ ایک مثبت انداز میں ہے. الحمدللہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ملک کے بیشتر حصے سے علماء کرام کے فون بھی آئے, مبارکباد کے خطوط بھی آئے, تحریریں بھی آئیں, اور اس سب نے یہی کہا کہ بہت دنوں کے بعد ایک اہم کتاب کی تکمیل اور ایک اہم کتاب کی ترتیب اور ایک اہم کتاب کی تعریف سامنے آئی ہے. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے حوصلہ دیا. بہت سے ہمارے ساتھیوں نے, بہت سے علم دوست احباب نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ بھی دلائی. ہم نے اس کو بھی اس میں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جلد اول جو 640 صفحات پر مشتمل ہے. الحمدللہ عید کے بعد ارادہ ہے کہ علماء کرام کے ہاتھ اس کا اجرا کرائیں گے. اس کے بعد اب جلد 2 یہ بھی کلیات حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنی آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو احوال و آثار اور تعلیمات و ملفوظات کے عنوان سے یہ جلد 2 کے اندر 6 کتابوں کا انتخاب کیا ہے. ایک ہے ذکر رحمانی, اور ایک ہے وہاب الرحمن, اور ایک ہے مصباح العاشقین, چوتھے ہیں وہی حضرت تھانوی کے نیل المراد کے سفر مراد آباد, 5ویں اسرار رحمانی, 6 عرفان رحمانی. یہ جو ذکر رحمانی ہے یہ 37 صفحات پر مشتمل ہے. 1899 میں یہ کتاب چھپی تھی, اور اس کے جو مصنف تھے جناب قاضی محمد ابرار صاحب خان بہادر جو رئیس مراد آباد تھے. بہرحال وہ حضرت کے پاس آتے جاتے تھے اور بیٹھتے اٹھتے تھے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اس وقت جو کیفیات تھی انہوں نے اس کو لکھا ہے, اور کچھ مکتوبات غالباً 13 مکتوب جو حضرت نے ارسال کیے تھے وہ مکتوب بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں. وہ سب مکتوبات فارسی نہیں ہیں, اور یہ مختصر سا رسالہ ہے لیکن بڑی قیمتی اور بہت مفید معلومات پر مشتمل ہے. اور دوسری جو کتاب ہے وہ وہاب الرحمن, یہ 50 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حضرت مولانا شاہ محمد ابو صالح مستر کانپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد ابو صالح صاحب نے حضرت کے 30 ارشاد کو نقل کیا ہے, اور ان 30 ارشاد کو نقل کرنے کے بعد ہر ارشاد کی انہوں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے, اور اچھے انداز میں تشریح کی, جامع تشریح کی ہے. اس تشریح سے حضرت کی منشا اور مراد ظاہر ہو جاتی ہے. انہوں نے بہرحال کہا بھی ہے کہ اس ناچیز نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ان کل ارشادات و ملفوظات کو جو غلام کے لیے ہوئے اپنے فائدے کی غرض سے اس میں لکھا ہے. بہرحال مفید چیز تھی جو سامنے آ گئی. تیسری کتاب میں جو مصباح العاشقین ہے 45 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے جو مصنف ہے منشی سید ظہور احمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ. اچھی کتاب ہے. اس میں یہ پہلی اس میں سوانح عمری کا انداز ہے, اور یہ انتقال کے بعد ہی تقریباً لکھی گئی 1324 ہجری میں, لمبا عرصہ نہیں. بہرحال تو یہ بھی اچھی کتاب ہے, عمدہ کتاب ہے. اور جو اسی طریقے سے چوتھی کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, نیل المراد کے سفر مراد آباد. اس کتاب کے تعلق سے یہ واضح کرا دینا ضروری ہے, حضرت تھانوی کے مراد آباد 4 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں, اور بہرحال حضرت تھانوی کا علمی مقام اور علمی تبحر وہ دنیا کے اوپر آیا ہے. حضرت کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن اس وقت حضرت کے اس کتاب کے اوپر جو رد لکھا گیا تھا وہ رد بھی کوئی بہت زیادہ, یہ کہہ لیجیے وہ خود ہی بہت رقیق اور خوشبوسا ہے, تو وہ کتاب اس کتاب پر رد کیا بنے گا. لیکن بہرحال حضرت نے جو حکایات لکھی ہیں اور پورا سفر نامہ لکھا ہے, ایک کیفیت لکھی ہے. اتنا عمدہ سفر نامہ میری معلومات میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کسی نے مرتب نہیں کیا ہے. اتنا اچھا سفر نامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. اسی طریقے سے 5ویں جو کتاب ہے وہ اسرار رحمانی ہے, 15 صفحات پر مشتمل ہے. یہ بھی خواجہ محمد محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو دہلی کے رہنے والے تھے, اور قیمتی ہدایات پر مشتمل ہے. اور پھر 6ٹھی کتاب ہے عرفان رحمانی جو یہ بھی 15 صفحات پر مشتمل ہے. یہ حاجی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے لکھی. یہ مطبع مصطبائی لکھنؤ سے چھپی تھی. یہ بھی مفید کتاب ہے کے ملفوظات اور ارشادات پر مشتمل ہے. یہ جو دوسری جلد کا ہم نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اب انشاءاللہ تیسری جلد بھی آپ دعا فرمائے کہ اس میں بھی کام ہو جائے. لیکن بہرحال وہی بات کہی نا کہ امور علوم چاہیے, صبر ایوب چاہیے, خزانے قارون چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ عمر بھی وفا کرے اور حضرت ایوب کا صبر بھی عطا کرے، اور بہرحال جو اسباب و وسائل کے لائن سے جو سرمایہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی فراہمی فرمائے۔ کلیات حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن جو جلد اول آپ کے سامنے تعارف ہوا، جلد دوم کا تعارف ہوا، یہ 2 کتابیں الحمدللہ اب تک مرتب ہوئی ہیں، اور تیسری جلد کی تیاری انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ ہوگی۔ اس کتاب کے مرتب ہونے کے بعد دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے اور سب کے لیے نافع بنائے، اور حضرت کی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں ان باتوں سے بھی ہمیں اتفاق کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک بات کا اہتمام تو اس میں یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے جو کتابیں اس میں شامل کی ہیں ان کتابوں کے حوالے سے اگر کسی کتاب کے اندر کوئی بات ہے تو اس کو ہم نے حاشیے میں اس کو ہم نے بین سطور لکھ کر کے اس کو وضاحت کر دی ہے کہ یہ بات فلاں کتاب میں اس طرح موجود ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی خاص اضافہ نہیں کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ سب بڑوں کی تحریریں ہیں، بڑوں کی تحریر میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کام کے طفیل میں ہم کو بھی قبول فرما اور اس کتاب کو بھی قبول فرما، مزید کام کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔